السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ شب برات کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں، بدعات معاشرے میں رائج ہیں، اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اس کی شرعی حقیقت کیا ہے، اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اس میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے دلائل بھی دیے جاتے ہیں۔ دلائل کو مروڑ کر، گھما کر، ان میں تغیر و تبدل کر کے، ان کو تبدیل کر کے، مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے۔ تو کیا ایسی کوئی قرآن کی آیت یا حدیث موجود ہے جس سے شب برات یعنی شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ، اس کی عبادت، قبروں پہ جانا، قبروں کی زیارت کرنا، کھانے پکانا، تقسیم کرنا، ایسا کچھ ثابت ہے؟ تو قرآن و حدیث میں، شریعت اسلام میں ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے جو خاص کر شب برات کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ 15 شعبان کے ساتھ کوئی بھی نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث کوئی ایسی موجود ہے جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہو۔ کچھ دلائل ہیں جن کو مروڑ کر، بدل کر پیش کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ مبارک رات ہے، اس میں ہم فیصلے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ جواب ہے، اس کی وضاحت مفسرین نے جو کی ہے یا حدیث میں ہے، وہ یہ چیز ہے کہ یہ رات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ان سے مراد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ فیصلے کرتا ہے اعمال کے، لوگوں کے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے وہ اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر رمضان کی رات ہے، آخری عشرے میں، طاق راتوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث پیش کی جاتی ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ جتنے روزے اس مہینے میں رکھتے ہیں ویسے نہیں رکھتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مہینے 15 شعبان کو، شب برات کو، یعنی اعمال پیش ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں وہ کب اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اعمال، یہ اب اللہ ہی جانتا ہے، لیکن 15 شعبان اس کی تاریخ مقرر نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں اور بھی بیان کی جاتی ہیں کہ جی روزہ رکھو، قبروں پہ جاؤ، عبادت کرو۔ ایسی کوئی شرعی اعتبار سے کوئی دلیل کے ساتھ ایسا ثبوت نہیں ہے۔ اور جی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول 15 شعبان کو روزہ رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھتے تھے، جو 13، 14، 15 ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15 تاریخ کو اللہ کے رسول رکھتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول وہی روزہ رکھتے تھے ایام بیض کا تھا، نہ کہ 15 شعبان کا۔ اس کے حوالے سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین سے کوئی چیز ثابت ہے، نہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی تھے کسی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے یعنی صحابہ کے بعد والا دور ہے اس میں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاں شیعوں کے نزدیک ایسا ایک عمل ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا امام مہدی 15 شعبان کو پیدا ہوا ہے، تو وہ اپنے امام مہدی کی خوشی میں، وہ 15 شعبان کو اپنے امام مہدی کی خوشی میں، اس کے جنم دن کے موقع پر چیزیں تقسیم کرتے ہیں، جناب قبروں پہ جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ، اہل حدیث، یعنی جو کتاب و سنت کے نزدیک لوگ ہیں، ان کے نزدیک ایسی کوئی دلیل نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ اکرام کے عمل سے، نہ ہی اسلاف کی سنت سے ثابت ہے۔ شب برات کے جتنے بھی اعمال ہیں، وہ کھانے پکانے ہوں، وہ عبادت ہو، وہ روزہ ہو، وہ قبروں کی لیپ ٹاپ ہو، وہ سارے کے سارے بدعت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، آپ اہل اسلام ہیں، ان اعمال سے، ان برائیوں سے، ان بدعات سے بچو، اور دوسروں کو بھی بدعات سے بچنے کی تلقین کریں۔ ہرگز آپ کے گھر میں شب برات کا کوئی کھانا آئے اس کو نہ کھائیں، وہ حرام ہے۔
اس طرح کوئی بندہ آپ کو کوئی ترغیب دے عمل کرنے کی، کوئی ایسا عمل نہ کریں، کیونکہ ایسا کوئی عمل جو اس حوالے سے اس نیت کے ساتھ کیا جائے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔